کہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیشین گوئی کی؟ ایک ایسی بیماری کی پیشین گوئی کی، ایک ایسی بیماری کی پیشین گوئی بھوشیانی کی جو آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیصیب امتی داء الامم فقالوا یا رسول اللہ وما داء الامم قال العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، ان قریب میری امت داء الامم میں مبتلا ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی داء الامم کیا ہے؟ وما داء الامم، اے اللہ کے نبی داء الامم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فخر و تکبر کرنا، فخر و تکبر کرنا، دنیا کے حصول کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، اور حسد اس قدر کرنا، حسد ایک دوسرے سے اس قدر کرنا کہ نوبت ظلم تک جا پہنچے۔ بتاؤ میرے بھائیو، جس کی پیشین گوئی امام کائنات نے آج سے 1450 سال پہلے کی تھی، آج اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو خوشحالی سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو روپے پیسے سے نوازا، تو وہ کس طریقے سے اللہ کی زمین میں اکڑ کر کے چلتے ہیں، اس کے اندر غرور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ صرف دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگیٹ بنا لیتا ہے، وہ ایک انسان اپنے سے دوسرے کو وہ کمتر سمجھتا ہے۔ اور حسد تو پوچھو مت صاحب، آج کے اس دور میں، آج اس دور میں حسد اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے، حسد کی بیماری ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا علاج آج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، بھیلور میں بھی اس کا علاج نہیں ہے، حسد کی بیماری کا علاج کہیں نہیں ہے۔ اور اس بیماری میں آج کے اس امت کی 95% لوگ اس بیماری میں گرفتار ہیں۔ آج ایک بھائی اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، اگر اچھا کاروبار کر رہا ہے، تو بغل والا آدمی یہ سوچتا ہے اب اس کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، ان کو کس طریقے سے ان کے کاروبار کو چوپٹ کیا جائے، اب اس کو کس طریقے سے فرضی مقدموں میں پھنسایا جائے، اب اس کو کس طریقے سے برباد کیا جائے۔ اگر کوئی ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے تو 10 لوگ اس کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، حتیٰ کہ اس بیماری میں علماء کرام بھی مبتلا ہیں۔ آج ایک مولوی دوسرے مولوی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے، جو یہ دنیا میں آگے جا رہا ہے، یہ شہرت پا رہا ہے، یہ دنیا میں اتنے کم عمر میں کیوں نام کما رہا ہے، اب اس کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے، اس کو کس طریقے سے سماج میں برہنہ کیا جائے، اس کو کس طریقے سے جب بدنام کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کی تھی۔ آج ہمارے اندر فخر و تکبر ہے، بغض پایا جا رہا ہے، پوری ہماری زندگی کا مقصد سے دنیاوی زندگی کا ہم نے ٹارگٹ بنا کے رکھا ہے، اور حسد کی بیماری میں 95 سے 98% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو بہت خطرناک بیماری ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آگ جلاؤ اور آگ کے سمپرک میں لکڑی آتے ہی لکڑی جل کے بھسم ہو جاتی ہے، جو ہے خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو ہے حسد جو ہے ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے بھائی، جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں۔ اس میں کبھی غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ جس کا جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا، دنیا والے چاہے جتنا بھی لگ جائیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، اے میرے شاگردوں، میں نے ایک حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے، اور اللہ کے نبی سے یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ سنی ہے، ڈائریکٹ اپنے کان سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا ویشرب الخمر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی یہ چند نشانیاں ہیں۔ کیا چند نشانیاں ہیں؟ اللہ کے
کے نبی فرماتے ہیں کہ علم کم ہو جائے گا. کم ہونے کا کیا مطلب؟ کہ علم رہنے کے باوجود بھی لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے, جاننے کے باوجود بھی, جانکاری ہونے کے باوجود بھی لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے. شراب نوشی کھلے عام ہوگی, جہالت زیادہ پھیل جائے گی, بدکاری کھلے عام ہوگا. آج غور کیجئے, جس کی پیشین گوئی امام کائنات نے کیا تھا, آج غور کیجئے ہمارے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیے, یہ ساری برائیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. آج کھلے عام جو ہے لوگ جوا کھیل رہے ہیں, آج جو ہے شراب نوشی کر رہے ہیں, زنا کے اڈوں میں چلے جاؤ تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد دکھائی دیتا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں, یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یقبض العلم, علم کو اٹھا لیا جائے گا. علم کو اٹھا لیا, کیا مطلب؟ علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا صاحب؟ دنیا کے اندر اتنے جو ہے ادارے موجود ہیں, اتنے مدارس موجود ہیں, اور ہر سال لاکھوں کروڑوں بچے عالم بن کر کے نکلتے ہیں, اور پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں, پڑھنے والے پڑھ کے عالم نکل رہے ہیں, تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ میرے بھائیوں, بنارس کے اندر جامعہ سلفیہ موجود ہے, دلی کے اندر جامعہ سنابل موجود ہے, دریا آباد کے اندر جامعہ محمدیہ موجود ہے, منصورہ مالیگاؤں کے اندر جامعہ محمدیہ موجود ہیں, اور ہندوستان کے اندر بہت بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں. تو پھر علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں, علم اٹھایا جا رہا ہے. پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھانے والے پڑھا بھی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو ایسے اچانک نہیں اٹھائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو اچانک نہیں اٹھائے گا, بلکہ علماء کو علم سمیت قبض کر کے اٹھا لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء کو علم سمیت قبض کر کے اٹھا لے گا. آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈال کر کے دیکھیے, جن کو امام العصر کہا جاتا تھا, ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے. علامہ احسان الہی ظہیر دنیا میں موجود نہیں ہیں. فضلت الشیخ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. عبد القیوم مفسر قرآن جو ہمارے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے آیا کرتے تھے کسی زمانے میں, وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اس دور کبھی کبھی ہمارے اس علاقے میں مولانا عبدالشکور اثری جو بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم تھے, آج وہ بھی ہمارے درمیان موجود نہیں. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جب علماء دھیرے دھیرے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر لوگ جاہلوں کو مفتی اعظم بنا لیں گے, اپنا قائد بنائیں گے, اپنا مکھیا بنا لیں گے, اور لوگ بغیر علم کے ان سے سوال کریں گے, فتوے پوچھیں گے, اور فضلوا واضلوا, وہ بغیر علم کے جواب دیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج یہ بھی فتنہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے میرے بھائی. آج دیکھ لیجئے سماج میں جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے اس کو کوئی ویلو نہیں دیتا ہے. جو سماج میں لچا لفنگا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, اس کو مکھیا بنا دیا جاتا ہے. مسجد کا صدر اس کو بنایا جاتا ہے جو کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے, صرف جمعہ میں شکل کبھی کبھی دکھ جاتی ہے, اس کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے بھائیوں, جو ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. اور بہت ساری نشانیاں ہیں, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لوگوں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَالزَّمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے اپنے انگلیوں کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, شہادت کی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو اشارہ کر کے آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَالزَّمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ. اے لوگوں, میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجا گیا ہوں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں, یعنی ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں ہے. اسی طریقے سے میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجا گیا ہوں, یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی. میرے بعد کوئی نبی دنیا میں رسول بن کے نہیں آئے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں.
समुद्रादूत अरबन, इसी को यजुर्वेद में कहा गया है समुद्रादूत अरबन, समुद्र सा सात मुद्रा मोहर के साथ अरबन, अरब मुल्क में आएंगे, यानी आखिरी नबी जो आएंगे वो अरब मुल्क में आएंगे, मुद्रित होंगे, मोहर के साथ आएंगे। यानी दुनिया में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वो आखिरी नबी बन करके आए थे, मोहर के साथ आए थे। आपके दोनों कंधों के दरमियान मोहर लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने अपने इंतकाल से पहले चीख चीख के फरमाया वाना खातमुन नबिय्यीन, ओ लोगों मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया में बहुत सारे झूठे रसूलों का दावा जिन्होंने किया और अल्लाह ने उसको दुनिया में नस्त नाबूद किया। मेरे भाइयों, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। क़यामत की आखिरी छोटी निशानी बात बयान करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। क़यामत की एक निशानी मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, हदीस के रावी हज़रत अबू हुसैद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सनन मन क़बलकुम शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ दखलू जुहरा दब्बिन लदखलतुमूह क़ालू या रसूलल्लाह वमा दाउल उम्मी क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत यहूद व नसारा की पैरवी करेगी, मेरी उम्मत के लोग यहूद व नसारा की पैरवी करेंगे। अगर वो एक बालिस्त चला होगा तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, बालिस्त कहते हैं बित्ता को। अगर वो एक बित्ता चला होगा तो तुम भी एक बित्ता चलोगे, अगर वो एक हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे। यानी जिस तरीके से दोनों हाथ बराबर होता है इसी तरीके से अगर वो एक हाथ चला होगा तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अगर वो किसी बिल में दाखिल हो गया होगा तो तुम भी उसके साथ किसी बिल में दाखिल हो जाओगे। मेरे भाइयों, आज इस समाज के अंदर नज़र दौड़ाइए, आज इस उम्मत के लोगों का हाल देखिए, हमारे नौजवानों का जो है लाइफ स्टाइल देखिए, उनके बालों की कटिंग देखिए, उनके पहनावे पर नज़र डालिए, जीन्स की कटिंग देखिए, किस तरीके से वो पहनावा पहनते हैं। आज एक से एक जो है मार्केट में कपड़े आ रहे हैं जिनका ईजाद यहूद व नसारा ने किया और उसको सबसे पहले फॉलो इस उम्मत के नौजवान करते हैं। मेरे भाई, बालों को कटवाते हैं, ऐसा देखने में दूर से लगता है जैसे सुअर कटिंग बाल कटवाए, किनारे किनारे छोटा करते हैं, बीच में मधुमक्खी का छत्ता बना के रख देते हैं। ये कहाँ से ये सब स्टाइल आया? आप पहनावा देखिए और बहुत सारी जो है लाइफ स्टाइल देखिए जो यहूद व नसारा से ईजाद होकर आ रहे हैं और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तो ये क़यामत की निशानियाँ जो हमने आपके सामने बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की बारिल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।